دوستو یہ ویڈیو آج کی تازہ ترین خبر سے ریلیٹڈ ہے۔ خبر یہ ہے کہ اسرائیل نے ایران پر حملہ کر دیا ہے۔ جی ہاں، دنیا کے تمام بڑے میڈیا ادارے، چاہے وہ نیو یارک ٹائمز ہو، BBC نیوز ہو، CNN ہو یا الجزیرہ، یہ خبر بریک کر رہے ہیں اور کچھ ابتدائی معلومات پیش کر رہے ہیں جس کے مطابق اسرائیل نے چند گھنٹوں پہلے ایران پر ایک بڑا اور کامیاب حملہ کیا ہے۔ یہ میڈیا ادارے کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل نے ایران کے کئی علاقوں پر حملہ کیا ہے، لیکن سب سے بڑا اور اہم حملہ جو اسرائیل نے کیا ہے وہ اصفہان شہر پر ہے، اور اصفہان شہر تقریباً 2000 کلومیٹر دور ہے اسرائیل سے، اور یہ کوئی سرحدی علاقہ نہیں ہے۔ نقشہ دیکھیں تو اصفہان شہر تقریباً ایران کے بیچ پہ ہے۔ اب آپ اصفہان کی اہمیت کے بارے میں سوچ رہے ہوں گے، میں آپ کو یہ تھوڑی دیر میں بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے جن کے لیے یہ خبر پہلی بار ہے، نیو ہے یہ خبر، ان کے لیے میں نے ایک ویڈیو بھی بنائی ہے اس پہ کہ یہ حملہ کس چیز کے ریئیکشن میں ہوا ہے۔ تو آپ کو اوپر کارڈ دکھائی دے رہا ہوگا، اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو وہ ویڈیو دیکھیں اور اس کے بعد کنٹینیو کریں آگے اس کو۔ تو ان کے لیے 1 منٹ میں تھوڑا سا اس کو ریکیپ بھی کر دیتا ہوں۔ خیر، آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسرائیل اور ایران کے درمیان یہ تنازع گزشتہ 19 دنوں سے بہت گہرا ہے، اور 19 دنوں سے یہ چل رہا ہے کیونکہ 1 اپریل کو اسرائیل نے شام کے دارالحکومت دمشق پر حملہ کیا تھا، جسے ہم ڈمیسکس بھی کہتے ہیں انگلش میں۔ اسرائیل نے اپنے F-35 فائٹر جیٹس طیارے جو ہے وہ دمشق میں ایرانین سفارت خانے پر حملہ کر دیا تھا ان طیاروں کے تھرو۔ انہوں نے شاید 4 یا 6 میزائل فائر کیے تھے ان طیاروں نے، جن میں 16 افراد شہید ہوئے تھے۔ پہلے 13 افراد کی خبر آئی تھی شہید ہونے کی، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ مجموعہ طور پر 16 افراد شہید ہوئے ہیں، جن میں ایرانین اور شام کے شہری شامل ہیں۔ ایرانین ریولوشنری گارڈ کے دو سینئر جنرل بھی شہید ہوئے اس میں۔ اس کے فوراً بعد ایران نے اعلان کیا کہ وہ اب جوابی کارروائی کرے گا اور بدلہ لے گا اس کا۔ پھر 14 اپریل آیا۔ 14 اپریل کو ایران نے 300 سے 500 کے قریب بیلسٹک میزائلز اور دوسرے میزائلز اسرائیل پر فائر کیے۔ اسرائیلی فضائیہ کے 2 اڈے جزوی طور پر تباہ ہوئے۔ اس واقعے کا یہ پس منظر تھا سارا۔ اب ایران یا اسرائیل دونوں میں سے سرکاری طور پر کچھ معلوم نہیں ہوا ہے، لیکن نیو یارک ٹائمز، BBC نیوز، CNN، فاکس، الجزیرہ جیسے بڑے خبر رساں اداروں اور ٹویٹر کی تصدیق ہو رہی ہے کہ اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا ہے۔ نقصانات کے بارے میں تو ابتدائی طور پر کوئی معلومات نہیں ہے، اور بعد میں ملتی رہے گی اس کی معلومات۔ اب جو خبریں سامنے آئی تھی میں نے آپ سب کو یہ بتا دیا، لیکن ابتدائی طور پر اصفہان شہر پر ہی بڑا حملہ کیا گیا تھا۔ اب آپ کو میں یہ بتاتا ہوں جو میں نے شروع میں بتایا تھا کہ اصفہان شہر کی کیا اہمیت ہے۔ اصفہان کی اہمیت یہ ہے کہ یہ ایران کے ویسٹ میں واقع ہے، یہ نارتھ میں نہیں آتا، یہ ویسٹ میں آتا ہے۔ کیونکہ یہ ایران کے ویسٹ میں واقع ہے، اس لیے اس کے بارے میں بہت سے خدشات کیے جا رہے ہیں۔ نیو یارک ٹائمز یا دوسرے بڑے اخبار یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران کے ایٹامک پروگرام کی بہت سی بنیادیں وہاں پہ موجود ہیں۔ معلومات کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ وہاں یورینیم انریچمنٹ کی جاتی تھی۔ اس کے ساتھ ان کا ایٹامک پروگرام بھی وہاں پر تیار کیا جا رہا ہے۔ ایٹامک پروگرام کا وہاں پر ہونا، دس از ریئلی امپورٹنٹ تھنگ۔ اب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یورینیم کی انریچمنٹ جو ہے اس کے تمام پلانٹس بھی زیر زمین ہیں وہاں پہ۔ یہ اس طرح بنائے جاتے ہیں، یہ جو زیر زمین یورینیم کے انریچمنٹ پلانٹس ہوتے ہیں، جس طرح بنکر بنائے جاتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے تاکہ کسی بھی حملے میں وہ تباہ نہ ہو سکے اور بچ سکے۔ تو یہ اہمیت ہے اصفہان شہر کی۔ اب آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ لوگ اصفہان شہر پہ اتنا ایمفیسائز کیوں کر رہے ہیں، اس کو اتنا امپورٹنٹ کیوں سمجھ رہے ہیں۔ تو یہ کچھ تجزیہ کاروں یا تھنک ٹینکس جسے ہم کہتے ہیں، ان کی طرف سے کہا جا رہا ہے، جو اس خطے اور اس تناظر کو اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اصفہان پر حملہ کرنے کا اصل مقصد ان کے ایٹامک پروگرام پر حملہ کرنا ہے۔
اور یہ وہی چیز ہے جو ایران اور اسرائیل حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس حملے کے نتیجے میں ایران نے اپنے تمام بڑے ایئرپورٹس کو بند کر دیا ہے۔ اب تک جو نیوز ہے، عمان خمینی ایئرپورٹ سے تہران کی تمام پروازیں بند کر دی گئی ہے، کوئی بھی فلائٹ لینڈ یا ٹیک آف نہیں کر سکتی۔ ایرانین فضائیہ حدود کو بند کر دیا گیا ہے۔ اصفہان کا ایئر فیلڈ، وہاں بھی فلائٹس بند ہے، اور ایران کے جتنے بھی علاقے ہیں، وساطی علاقے اور ایران کے جتنے بھی علاقے اسرائیل کی طرف ہے، اور تقریباً تمام کے تمام بڑے علاقے ہیں، وہاں کے جتنے بھی ایئرپورٹس ہیں ان کی پروازیں بلاک کر دی گئی ہے۔ اور جو انٹرنیشنل ایئر کرافٹ ایران کی ایئر سپیس میں پہلے سے تھے، تو انہوں نے بھی فوراً اپنی سمت تبدیل کر دی ہے، اور ان کو وہاں سے جانے کے لیے بھی کہا گیا ہے۔ یہ سب سیفٹی کے لیے ہو رہا ہے۔ یہ جو حملے جاری ہیں اور جو اسرائیل کی طرف سے اٹیک ہوا ہے، اس کے بعد یہ دیکھا گیا ہے کہ یو اے ای سے متعلق جو ایئر لائنز ہے، جن میں ایمریٹس آتا ہے، فلائی دبئی اور اتحاد ایئر ویز اور کچھ دوسرے ایئر لائنز بھی، تو فلائٹ ریڈار سافٹ ویئر پر یہ چیک کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ ہم نہیں کہہ رہے، بلکہ دنیا کے تمام بڑے اخبار اور ٹیلی ویژن جن کے نام میں اس سے پہلے ذکر بھی کر چکا ہوں، وہ بڑے ادارے، وہ بھی یہ ڈیٹا اب دکھا رہے ہیں کہ کیسے انٹرنیشنل ایئر لائنز نے ایران کی فضائیہ حدود کی طرف فوراً اپنی سمت کو تبدیل کیا ہے، اور جو جہاز مسافروں کو لے کر ایران کی طرف جا رہے تھے ایئرپورٹس پر، وہ اپنی سمت تبدیل کر کے فلائٹس میں نہیں جا رہے۔ اب جیسے ہی یہ تنازع بڑا ہے، تو اس کا پہلا اثر تیل کی قیمت پر آیا ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ تمام او پی ای سی ملک ہے اور پیٹرولیم پروڈکٹس بنانے والے ملک ہے۔ تو فی الحال جو اب تک یہ خبر آئی ہے 2% تک، مطلب پہلے ہی 1 سے 1.5 گھنٹوں کے اندر 2% پیٹرول کی قیمتیں بڑھ گئی ہے، اور تقریباً $88-89 پر بیرل کروڈ آئل اپنی قیمت کو پہنچ گیا ہے۔ اگر یہ تنازع جاری رہتا ہے، جو اب ہمیں لگتا ہے کہ ممکن ہے، کیونکہ یہ ممکن نہیں کہ ایران اس حملے کا جواب نہ دے، تو ہمارا خیال ہے کہ ایران اس حملے کا جواب لازماً دے گا، اور اگر یہ تنازع جاری رہتا ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ تیل کی قیمتیں اس سے بھی مزید بڑھ جائے گی، اور ہم میں سے وہ لوگ، ہمارے حکمران بیسیکلی، جو آئی ایم ایف سے پیسے لینے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ڈر اب یہی لگ رہا ہے کہ ہم ان تیل کی قیمتوں کو نہ پورا کر سکیں گے، اور ان کا سارا پیسہ یہاں پر ضائع ہو جائے گا۔ تو یہ ایران کی صورتحال ہے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بتایا تھا کہ پہلے اسرائیل نے دمشق میں ایرانین سفارت خانے کو تباہ کیا، پھر ایران نے میزائل فائر کیے، اب دوبارہ اسرائیل نے حملہ کر دیا۔ اب اس حملے کی ایک اہمیت یہ بھی ہے کہ جب ایران نے 350 سے 500 میزائلز فائر کیے تھے، اور پھر کہہ دیا تھا کہ ہم نے اس معاملے کو یہاں پر بند کر دیا ہے، اسرائیل نے حملہ کیا ہے، ہم نے دوبارہ حملہ کر دیا ہے، ہم کسی بھی طرح کی مزید شدت پسندی نہیں چاہتے تھے، تو امریکہ نے بھی اسرائیل کو یہ مشورہ دیا تھا کہ اس معاملے کو یہاں پر ختم کر دے اور اس جنگ کو مزید نہ بڑھائے، دونوں پارٹیز یہاں پر رک جائیں۔ اور امریکہ نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ اسرائیل اس کو اپنی برتری سمجھے اور اس کو مزید نہ خراب کرے، لیکن اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے ساتھ ہی یہ کہا کہ ہمیں اس شدت پسندی کو ہر صورت میں بڑھانا ہے، جو اب اس نے کر دیا ہے، اور یہ واضح ہے سب کے سامنے۔ تو دیکھتے ہیں اس کے بعد اب جو بھی کوئی ڈیولپمنٹ ہوگی تو ہم آپ کے سامنے رکھتے رہیں گے، لیکن اللہ خیر کرے، ہم یہی دعا کریں گے۔